السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ آج پھر نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ مغرب کا وقت تھا، ہر طرف مغرب کی اذانوں کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی اور مغرب کے وقت وہ کھلے بالوں کو لے کر گیلری پر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمیاں تھیں، ہر طرف ہوس کا ماحول تھا۔ تبھی اسے اپنے قریب ٹھنڈ کا احساس ہوا تھا۔ بال ہواؤں کے زیر اثر اڑ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے پھونکے مارنے لگی۔ ٹھنڈ جیسے پسلیوں میں گھس رہی تھی۔ اس کی کان کی ڈوئیں سخت گرم ہو گئیں، جیسے اس چیز کا احساس ہونے لگے۔ تبھی زور سے کسی کتے کی بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ نمرا نے نیچے جھانکا تو وہ ان کے گھر کی طرف ہی دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ ایک تو اتنی ٹھنڈ پتہ نہیں کیسے شروع ہو گئی، اور اوپر سے یہ کمینہ کتا بھونکے جا رہا ہے۔ اوئے ہوش ہوش، اسے بھگانا چاہ رہی تھی، مگر وہ ادھر ادھر دیکھ کر بہت زور سے بھونک رہا تھا۔ بھئی اس کتے کو کیا ہو گیا ہے؟ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ نمرا بیوی، یہ جنگل ہے، یہ سب تو ہوگا ہی، گزارا کرو۔ وہ خود سے ہی گفتگو کر رہی تھی۔ بھئی کتے میاں، یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ تھوڑا اوپر ہو کر ہاتھ ہلاتی زور سے بولی۔ تبھی اسے اپنے قریب کسی کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ یکدم گھبرا سی گئی تھی۔ میں نظر آ رہا ہوں، اسے اپنے پیچھے کسی مردانہ آواز آئی تو وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ نمرا کو یہ آواز بہت عجیب سی لگی۔ ڈر دل میں کہیں کنڈلیاں مار رہا تھا۔ اس نے تھوک نگلا اور پلٹی، اسے وہاں کسی کا سایہ نظر آیا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ یہ کون تھا اور کہاں گیا؟ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جبھی الفت بیگم کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی، جو اس کے کمرے میں موجود اسے چیخ چیخ کر پکار رہی تھیں۔ نمرا نے سر پر ہاتھ مارا۔ اب خیر نہیں، وہ بڑبڑائی، اور پھر دوبارہ نظریں دوڑا کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تم کہاں گئی تھی؟ اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ دوپٹہ کہاں ہے؟ اور بال کیوں کھولے ہوئے ہیں؟ تمہارے ابا کو پتہ چلا؟ انہوں نے منع بھی کیا تھا کہ یہاں گھر نہ لیں۔ شہر ہی ٹھیک ہے، ایک تو جنگل میں گھر اور اوپر سے سامنے ہی قبرستان۔ مجھے تو ہر گھڑی خوف رہتا ہے کہ جوان جہان لڑکی اور یہ جنگل، یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ارے اماں ریلیکس، کہیں نہیں گئی تھی، یہیں گیلری میں تھی، اس نے تحمل سے کہا، جبکہ الفت بیگم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تو مغرب کے وقت اس حالت میں گیلری میں گئی تھی؟ ہائے رے نمرا، میں تیرا کیا کروں؟ تجھے کب عقل آئے گی؟ لڑکی انہوں نے اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دیا، اور نمرا کو بھی واقعی یاد آیا تو وہ اب بھی تھوڑی گھبرا گئی۔ اپنی امی کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعہ بتانا بہتر نہ سمجھا، اس لیے خاموش ہو گئی اور یہ سب بات کے لیے چھوڑ دیا۔ ارے میری پیاری اماں، اب نہیں جاؤں گی، بس تم خوش ہو جاؤ۔ ان کے سامنے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے محبت سے کہنے لگی، پکا نا؟ انہیں خدشہ سا ہوا۔ جی میری اماں، پکا۔ نمرا نے سانس خارج کی اور چلتی ہوئی سائڈ ٹیبل تک آئی اور دراز سے چابی نکالی اور تالا نکالا اور چابی واپس دراز میں رکھ کر پرسکون ہو کر سو گئی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ صبح کا سورج نکلا تو سب بیدار ہو گئے تھے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو نوکرانی ٹیبل پر ناشتہ سجا رہی تھی۔
نمرہ نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ اماں میں ذرا باہر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، نمرہ نے الفت بیگم سے کہا تو اسے گھورنے لگی۔ ارے اماں آ جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، انہیں مطمئن کر کے تیزی سے نکل گئی۔ کہیں اماں روک ہی نہ لیں۔ وہ اپنی DSLR گلے میں لٹکائے جانوروں کی تصویر بنا رہی تھی۔ اسے وہاں ایک سیاہ رنگ کا بلّا نظر آیا جو درد سے کرا رہا تھا۔ نمرہ کو اسے دیکھ کر افسوس ہوا۔ اس نے پہلے اس کے 2-3 تصویریں نکالیں اور پھر اسے اٹھائے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہوئی تھی کہ سامنے ہی اماں لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ باندھے اسی کی منتظر تھیں۔ اسے نفی میں سر ہلایا اور گھر میں داخل ہوئی۔ اور یہ کس منحوس کالے بلے کو لے آئی ہے؟ اسے ٹوکتی ہوئی بولی۔ بلے نے انہیں بری طرح گھورا تھا۔ ارے اماں اسے چوٹ لگی ہے، ٹھیک ہو جائے گا تو اسے واپس جنگل میں چھوڑ آؤں گی، انہیں تفصیل سے آگاہ کرتی اوپر چلی گئی۔ یا اللہ اس لڑکی کو ہدایت دے، نہ جانے کیوں میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، جیسے ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے۔ نمرہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی جسے دیکھ کر سب کے منہ سے تعریفیں نکلتی تھیں، اسی لیے الفت بیگم پریشان رہتی تھی۔ اوپر سے اس کی مشکوک حرکتیں انہیں اور پریشانی میں مبتلا کرتی تھیں۔ نمرہ کے ابو تو پولیس میں ہونے کی وجہ سے 2-3 دن گھر سے باہر ہی رہا کرتے تھے۔ وہ اس بلے کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی اور اس کا بینڈیج کر کے اسے صوفے پر ڈال دیا۔ وہ بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ بلّا فوراً اٹھا اور گیلری پہنچ کر اچھلنے لگا۔ نمرہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دراز سے چابی نکال کر گیلری کا دروازہ کھول دیا، اور حیرت کی بات اس کے دروازے کھولنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کر اسی کے برابر سو گیا۔ اس کی حرکتیں جیسے کسی انسان کی طرح تھیں۔ وہ ٹھٹک سی گئی تھی لیکن اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا کہ ایک بلّا کیا انسان ہوگا، مگر یہ بلّا مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، کہیں اماں کا شک صحیح تو نہیں؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اف میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، اور سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تصویریں دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمایاں ہو گئی۔ سب جانوروں کی تصویر ٹھیک ٹھیک تھیں، مگر 2 تصویریں تھیں جو بالکل خالی تھیں۔ اس میں کوئی جانور نہ تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس بلے کی تصویریں بنائی تو تھی اور یہ دونوں پکچرز میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں وہ بلّا گیلری کی دیوار پر مزے سے بیٹھا تھا اور سامنے پڑا گوشت کا ٹکڑا جاہلوں کی طرح کھا رہا تھا، جو کسی انسان نما گوشت کی طرح تھا۔ نمرہ کو اس سے خوف آنے لگا تھا۔ بلے کے منہ پر خون لگا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور پنجے کے نوکیلے ناخن بھی سرخ تھے۔ یہ تو ایک فطری بات تھی، لیکن اس کا اندازہ بے جارحانہ تھا، جیسے کوئی جنگلی کھا رہا ہو۔ نمرہ کی تو جان فنا ہونے لگی۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے گیلری میں آئی بلی کو جیسے ہی کسی کے آنے کا احساس ہوا، اس کی ایک ایک چیز نارمل ہونے لگی۔ گوشت کا ٹکڑا غائب ہو گیا، اس کے پنجے کا خون آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو چکا تھا، اور جب نمرہ اس کی آنکھیں دیکھی تو وہ واپس نیلی ہو گئی تھی۔ نمرہ نے اسے فوراً اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ 2-3 سیڑھیاں اتر رہی تھی، اسے اپنا ہوش نہ تھا، اسے بس اس بلے کو واپس جنگل میں چھوڑنا تھا۔
الفت بیگم اسے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی، مگر ابھی وہ ہوش و حواس میں نہ تھی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر تیزی سے گردش کر رہے تھے، کسی کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی، سننے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی۔ بھاگتے ہوئے وہ جنگل میں ہی آ کر رکی۔ اس نے بلے کو پھینکنے کے انداز میں نیچے رکھا تھا، جس سے اس نے ایک زور کی دھاڑ نکالی تھی۔ نمرا سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور پلٹ کر بھاگنے لگی۔ بلے کی دھاڑیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھیں۔ نمرا نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اسے لگا اگر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بلا اسے نہیں چھوڑے گا، وہ شاید اسے مار ڈالے گا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، پاؤں دوڑ لگا لگا کر شل ہو چکے تھے۔ اگر وہ رکی تو ہار ضرور جائے گی، اور اگر وہ رکتی تو واقعی ہار جاتی۔ ریس تو نہیں مگر زندگی ہار جاتی۔ اس نے گھر آ کر ہی سانس بحال کیا تھا اور گھر کے دروازے پر ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ چونکہ آج اتوار کا دن تھا اس لیے نمرا کے ابو اشرف صاحب کی چھٹی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے کہ کسی کے گرنے کی آواز پر انہوں نے اپنا اخبار سے سر نکالا تو نمرا کو پڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ نمی میری جان، وہ تڑپ کر اس کے پاس آئے تھے اور اسے اٹھا کر اوپر کی جانب بھاگے تھے۔ الفت بیگم ان کی چیخو پکار سن کر خود بھی تیزی سے اوپر کی جانب بڑھی تھی اور سامنے نمرا کو بے سدھ دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ نمرا میری بچی، کیا ہوا؟ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا گال تھپتھپانے لگی۔ اشرف، کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہ رو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے الفت، ہماری نمی کو کچھ نہیں ہوگا، ان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے۔ حالانکہ وہ اپنی اکلوتی لخت جگر کو دیکھ کر خود بھی ڈر گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر، میری بچی کو؟ کچھ نہیں، ان کو ٹینشن کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے سکون آور انجیکشن لگا دیا، ابھی وہ سو رہی ہیں، تھوڑی دیر تک یہ ہوش میں آ جائیں گی۔ آپ یہ دوائیاں کھلائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں۔ شکریہ ڈاکٹر، آئیں میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ انہوں نے مسکرا کر نسخہ تھاما اور انہیں چھوڑنے باہر کی جانب آ گئے۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی تھی، اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تھیں اور اپنے اوپر اسی بلے کو جھکے دیکھ کر وہ چیخ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر چلے گئے تو وہ بھی دوائیاں لینے چلے گئے تھے۔ نمرا میری بچی، کیا ہوا؟ الفت بیگم جن کی ابھی آنکھ لگی تھی اس کی چیخ پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ امی، بلا! وہ اکلائی تھی۔ ارے یہ وہی تو بلا ہے جو تو لے کر آئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ اس بلے کو دیکھ کر ناگواری سے بولی۔ مگر اسے دفع کر، تو بتا، تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کا پسینے سے تر چہرہ اپنی جانب موڑا تو نمرا نے سر اسوات میں ہلا دیا۔ چلو تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں تمہارے لیے۔ اس کے گال تھپتھپاتی اٹھ کر چلی گئی۔ تبھی اذانوں کی آوازیں آنے لگی۔ نمرا نے سامنے لگے وال کلاک پر دیکھا تو وہاں مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ ہمیشہ مغرب کے وقت ہی دکھائی دیتا ہے، اگر یہ بلا کوئی اور ہوا تو اپنا سب کچھ بدل لے گا ضرور، وہ سوچتی ہوئی بولی اور اپنے اوپر سے کمبل ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی، پاؤں میں چپل ڈالی اور وہ گیلری کا دروازہ دھکیلتی گیلری میں آ گئی۔ وہ واپس سامنے دیکھنے لگی۔ وہ کتا آج بھی بھونک رہا تھا اور آج اسے اس کتے کے بھونکنے کا مفہوم سمجھ آیا تھا۔ اچانک اس کے جسم میں ٹھنڈ طاری ہونے لگی۔ اسے اپنے قریب پھر کسی کا احساس ہوا تو وہ بغیر دیر کیے پلٹی تھی۔ سامنے وہ بلا بیٹھا تھا۔
آئس کا وہی روپ تھا جو اس دن تھا، سرخ ہوتی آنکھیں، خون سے لت پت منہ اور نکیلے ناخنوں پر بھی خون۔ تبھی نمرہ کی نظر سامنے لگے شیشے پر پڑی اور ہکا بکا سی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے چہرے پر کسی چیز کے مارنے کے نشان تھے، اور یہ خون نمرہ کا ہی تھا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ مشکل بولی۔ بلے نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جانتی ہوں تم بلے نہیں ہو، وہ چیخی تھی۔ تبھی وہ بلا گردن جھکا گیا اور ایک دم وہاں دھند سی ہونے لگی۔ نمرہ نے چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ آہستہ آہستہ وہ دھند مٹتی گئی، اور جب اس نے سامنے دیکھا تو اس کے اوسان فتح ہو گئے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر حلق میں ہی اس کی چیخ اٹک کر رہ گئی۔ وہ بہت ہی خطرناک حد تک خوفناک شخص تھا، اور شاید وہ اسی قبرستان کا تھا۔ میں بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت تھا، مگر تم جیسی ہی خوبصورت لڑکی نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اس نے قریب آیا تھا جب نمرہ اس سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ تو پھر وہ کلائی، تو پھر یہ کہ اب مجھے تم پسند آ گئی، اور اب میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر کسی نے تم پر نظر ڈالی تو میں اسے بھی ختم کر دوں گا۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا اور اس کا گال دبایا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا، وہ منت کرتے ہوئے بولی۔ ارے ایسے کیسے؟ مجھے تم پسند آئی ہو، اور مجھے جو پسند آتا ہے میں اس کا پیچھے نہیں چھوڑتا۔ اس کی آواز بھی اس کے طرح خطرناک تھی۔ نمرہ کو اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے محسوس ہوئے۔ اس نے زور سے آنکھیں بھینچ لیں، اور اگلے ہی پل وہ جن اس کے اندر گھس گیا۔ نمرہ کو سمجھ نہ آیا، اور جب آیا تب تک وہ کسی اور کے قبضے میں تھی۔ اس نے اپنے بال پونی سے آزاد کر دیے۔ اب یہ میری ہے، اور نمرہ کے جسم میں موجود تھا اور کہکا لگا کر ہنس رہا تھا، اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں، مگر کسی کی آنکھ پر وہ بالکل نارمل سی ہو گئی تھی۔ بیٹا یہ کھانا کھا لو، انہوں نے کھانے کی ٹرے اس کی جانب بڑھائی، جسے اس نے دھاڑتے ہوئے پھینک دیا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے بڑھیا، وہ دھاڑا تھا، اور الفت بیگم تو اس کے انداز پر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو نمرہ؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ میں نے کہا دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، نہیں تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، سمجھی؟ وہ غرایا تھا، اور الفت بیگم کو اس کا لہجہ کچھ سمجھ نہ آیا۔ میری بچی کی کیا حالت بنا کر رکھی ہے تم نے، وہ نم لہجے میں بولی۔ تبھی اس جن نے انہیں دھکا دیا تھا، اور دھکا اس زور کا تھا کہ وہ بیڈ سے نیچے جا گری۔ فوراً لاؤنج میں آ کر ٹیلی فون میں کسی کو نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو اشرف صاحب، پلیز جلدی گھر آ جائیں، وہ روتے ہوئے بولی، اور کال کاٹ دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اشرف صاحب آ گئے تھے۔ کیا ہوا بیگم؟ اشرف صاحب مجھے نمرہ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ میرے ساتھ چلیں، اور گھبراتی ہوئی بولی، اور انہیں کھینچتے ہوئے اوپر لے گئی۔ یہ دیکھ لیں، انہوں نے سامنے دیکھا تو سب کچھ ٹھیک تھا، اور نمرہ سکون سے سو رہی تھی۔ الفت بیگم کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے بیگم، وہ حیرت سے بولے۔ میرا یقین کریں اشرف صاحب، نمرہ ابھی ٹھیک نہیں تھی، وہ روتے ہوئے بولی۔ بیگم آپ کا وہم ہوگا، آپ کو لگتا ہے نمرہ کی زیادہ فکر ہو گئی، اس لیے آپ ایسا کہہ رہی ہیں، اور میری بات کا یقین کریں۔ اچھا آپ ایک کام کریں، کسی مولوی کو بلوا لیں، بس میرا وہم دور کر دیں، وہ حل پیش کرتی ہوئی بولی۔ تو انہیں بھی یہی ٹھیک لگا۔ ٹھیک ہے بیگم، ابھی آپ سو جائیں، ہم صبح دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھ تو چکے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن الفت بیگم کو اتنا بڑا وہم نہیں ہو سکتا۔
وہ پوری رات ان کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح سویرے ہی وہ اپنے جاننے والے مولوی کو لے آئے تھے۔ وہ جیسے ہی انہیں لے کر آئے وہ گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی رک گئے۔ کہاں کوئی غیر مخلوق ہے؟ وہ پورے گھر کو دیکھتے ہوئے بولے، جی مولوی صاحب، تبھی تو میں آپ کو لے کر آیا ہوں، پلیز آپ اسے یہاں سے دور لے جائیں۔ وہ منت کرتے ہوئے بولے۔ انہوں نے ایک پتوں کی لڑی پر کچھ پڑا اور اشرف صاحب کی جانب بڑھایا۔ یہ یہاں دروازے کی بیچ میں باندھ دو، اس سے وہ مخلوق باہر نہیں جائے گی۔ کہاں ہے تمہاری بیٹی؟ اوپر کمرے میں۔ صبح میں کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی، اس لیے میں نے دروازہ بند کر دیا، کہیں وہ باہر نہ نکل جائے۔ کہاں ہے اس کا کمرہ؟ وہ تسبیح کے دانے گراتے ہوئے بولے۔ آئے میں آپ کو لے چلوں۔ انہوں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں تم مجھے بتا دو، تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے بولے۔ تو وہ انہیں کمرے تک لے گئے اور خود باہر کھڑے ہو گئے۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ مجھے تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے دروازہ بند کر رکھا تھا۔ وہ پیشانی پر بل ڈال کر بولے، جی میں نے بند کیا تھا، کہیں میری بیوی نے تو۔ ایک دم ان کے ذہن میں دھماکہ ہوا، اگر ایسا ہے تو یہ ٹھیک نہیں، اسے میرے آنے کا علم ہو گیا ہوگا، تمہاری بیوی کو خطرہ ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو الفت بیگم اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اور ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ اشرف مجھے بچائیں۔ وہ گلے پر ہاتھ رکھے گڑ گڑائیں، بابا یہ کیا؟ وہ پریشان سے ہو گئی۔ انہوں نے کچھ پڑھا تو وہ نیچے کو آ گئی۔ نمرہ کہاں ہے الفت؟ اشرف صاحب نے پوچھا تو انہوں نے گیلری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سب گیلری کی جانب بڑھی۔ وہ گیلری کی دیوار پر بیٹھا گوشت کی کچی بوٹیاں چبا رہا تھا، وہ بھی کسی انسان کا گوشت تھا۔ مولوی صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے پیچھے رہنے کو کہا۔ اوے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، نہیں تو میں یہاں سے کود جاؤں گا اور یہ لڑکی مر جائے گی، اپنی مردانہ آواز میں بولا۔ مولوی صاحب آنکھیں بند کرے کسی چیز کا ویٹ کرنے میں مغروب تھے۔ انہوں نے ایک مٹی کی پیالی سے مٹی نکالی اور ہتھیلی پر رکھ کر پھونک ماری، اتنی سی مٹی اس کو ہلا گئی۔ وہ چیخنے لگا، آپ لوگ جلدی سے رسی کا بندوبست کریں۔ انہوں نے ہدایت دی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ ان کے لب پھڑپڑا رہے تھے اور مٹی اس کی جانب پھونک رہے تھے۔ وہ کرا کر زمین بوس ہو گیا۔ اشرف صاحب رسی لے آئے، اسے اٹھا کر انہوں نے بیڈ پر لٹایا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ، نہیں تو کوئی زندہ نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں۔ وہ پوری جان لگا رہا تھا۔ وہ مولوی نے اسے گھیر رکھا تھا، بیڈ کے گرد اگر وہ رسی کھول بھی لیتا تو اس جگہ سے باہر نہ جا سکتا۔ اچانک اس کے خطرناک آثار نرم پڑ گئے اور نمرہ کی رونے کی آواز اٹھی، امی مجھے کھولیں، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ تڑپ کر بولی، میری بچی۔ وہ بھی ایک ماں تھی، اپنی بیٹی کی تڑپ کی آواز سن کر آگے بڑھی اور کھولنے ہی لگی تھی۔ رکو بیٹی، غلطی مت کرنا، وہ تمہیں بھٹکا رہا ہے۔ اسے روکتے ہوئے بولے تو اس نے غصے سے ہنکارا بھرا اور الفت بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے؟ چھوڑ دے، مجھے یہ اچھی لگی ہے، تم لوگ جو بھی کر لو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا اور میں اس سے اپنا بدلہ پورا کروں گا۔ وہ بیٹھا اور دھاڑتے ہوئے بولا، مگر پھر دوبارہ لیٹ گیا۔ تجھے اس معصوم بچی کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ مولوی صاحب کے لب پھڑپڑا رہے تھے اور وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس کے گلے میں تعویذ باندھ دو۔ انہوں نے تعویذ اشرف صاحب کے ہاتھ میں پکڑایا۔ تعویذ پہناتے ہی اس نے چلانا شروع کر دیا،
نہیں 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 چیخ رہا تھا۔ اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر اشرف صاحب رکے تھے اور مولوی صاحب کو دیکھا تھا۔ اس کی مت سنو، پہناؤ اسے یہ تعویذ، اشرف صاحب کو بہت نقصان پہنچایا مگر انہیں اپنی بیٹی کو بچانا تھا۔ چند گھنٹہ اور محنت کے بعد آخر کار وہ اس کے جسم سے نکل کر نیست و نابود ہو گیا۔ سب نے ہی شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ نمرہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ اس کا جسم نحیف سا ہو گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی مگر رسی کی وجہ سے دوبارہ لیٹ گئی۔ اس دفعہ الفت بیگم نے اس کی رسی کھولنے سے پہلے مولوی صاحب کو دیکھا تھا، کیونکہ اب وہ کوئی حماقت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب کھول دو اس بچی کے ہاتھ، بہت بہادر ہے، اتنی مشکلوں کو پار کر کے آئی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ الفت بیگم نے اس کی رسیاں کھول دی تھیں اور وہ ماں کی آغوش میں چھپ کر سسک پڑی۔ اشرف صاحب بھی نم آنکھوں سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ وہ کافی سہم گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد اب وہ بالوں کو کھلا نہیں چھوڑتی تھی اور مغرب کے وقت گیلری میں بھی نہیں جاتی تھی۔ اس کی چھوٹی سی غلطی نے اسے اتنی خطرناک مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ اب تھوڑی تھوڑی سنبھل رہی تھی۔ اس کی آج وہ باہر نکلی تھی، گھومتے ہوئے اسے آدھے سفید اور آدھے سیاہ رنگ کا ایک بلّا نظر آیا۔ اس کو دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھی تھی۔ بلے کا رخ دوسری جانب تھا۔ نورہ نے اٹھا کر اس کا رخ جیسے ہی اپنی جانب کیا، وہ چیخ پڑی اور بلے کو نیچے پھینک دیا۔ وہ گیا نہیں ہے، وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی اور پھر کبھی اس جگہ کا رخ نہ کیا۔